السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اولیاء کاملین کی شان بیان کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا مقام و مرتبہ بیان کریں گے۔ جس طرح حضور نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نہایت بلند و بالا اور عقل و ادراک سے ماورا ہے، آپ کی امتی بھی سب یکساں اور برابر نہیں ہیں۔ ان میں خاصان خدا، بندگان صالحین، بزرگان دین، علم و فضل، تقوی و طہارت، عبادت و ریادت والوں کا مقام سب سے جدا الگ تھلگ ہے، اور خدائے تعالی نے ان کو وہ مرتبے عطا فرمائے ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ ان کے خدا داد کمالات تک عام ذہن و فکر کی رسائی آسان نہیں ہے۔ اس بارے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں اور اولیاء کاملین کی شان آپ سمجھیں کہ دیکھیں، بخاری شریف جلد 1 باب ذکر الملائکہ پیج نمبر 454 پر ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف جلد 2 پیج نمبر 331 پر ہے۔ حدیث شریف یہ ہے، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا احب الله العبد نادى جبرائيل ان الله يحب فلانا فاحببه فيحبه جبرائيل فينادي جبرائيل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يدعو له القبول في الارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے اپنے کسی بندے کو محبوب بناتا ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو جناب جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل آسمان دنیا میں پکارتے ہیں، اے آسمانوں میں رہنے والوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے تو تم سب اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ زمین والوں میں اس کی محبت و مقبولیت بٹھا دیتا ہے۔ دیکھا ذات محترم، یہ حدیث شریف ہے، صاف واضح الفاظ میں شان آپ کی بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین بھی اپنے نیک بندوں سے محبت فرماتا ہے، ولیوں سے۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی محبت فرماؤ۔ حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں رہنے والوں کو ندا دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں خود اللہ محبت فرماتا ہے ان سے، اور جناب جبرائیل علیہ السلام محبت فرماتے ہیں، اور تمام آسمان والے اس نیک بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اب یہ کہنا ولیوں کے لیے کہ ولی تو کوئی شے نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بہت ہی بڑی احمقانہ اور غلطی ہے، اور اتنی بڑی غلطی کہ جس کے کچھ کہنے نہیں۔ تو محترم حضرات، اسی موضوع سے ریلیٹڈ اور احادیث آپ سماعت فرمائیں، اور پھر مقام و مرتبہ آپ دیکھیں اولیاء کاملین کا۔ دیکھیں مشکات باب الکرامات پیج نمبر 545 پر حدیث ہے، ان عائشہ قالت لما مات النجاشی كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نجاشی کا وصال ہوا تو ہم لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور رہتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کی شان جو کہ حدیث سے ثابت کہ نجاشی جو تھے نا، بادشاہ نجاشی کا وصال ہوا تو ہم لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور رہتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں۔ تو یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کی
قبروں پر ہمیشہ نور رہتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھتے ہیں، ان کے دل میں دنیا میں بھی نور رہتا ہے، بعد از وصال ان کے قبر پر نور رہتا ہے۔ تو محترم حضرات، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اولیاء کاملین ہیں، اور ان لوگوں سے بھی محبت کریں جو اولیاء کاملین ہیں۔ مثلا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر اولیاء کاملین تمام سے محبت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی وہ نور والے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرماتا ہے، بعد از وصال ان کی قبروں کو نور سے منور مجلہ فرماتا ہے۔ محبت کریں اولیاء کاملین سے۔ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ بخاری شریف جلد 1 کتاب الانبیاء پیج نمبر 493 پر ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد کان فیما مضى قبلکم من الامم محدثون وانہ ان کان فی امتی هذه فانہ عمر بن الخطاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں محدث جن پر الہام ہوا کرتے تھے، اور اس امت میں ان میں جو لوگ ہوں گے ان میں عمر بن خطاب ہیں۔ یعنی آپ نے صاف اور واضح طور پر فرما دیا کہ پچھلی امتوں میں جو محدث تھے ان پر الہام ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں جو لوگ ہوں گے ان میں عمر بن خطاب ہوں گے۔ تو اولیاء کاملین کی یہ شان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی، اسلام کے 2 نمبر کے صحابی۔ اور آپ جانتے ہیں حاشیے میں امام کرمانی کی کتاب میں امام کرمانی کیا فرماتے ہیں، اور امام یعقوب بیمانی کی الخیر الجاری کے حوالے سے ہے، المحدث الملحم یلقى الشیء فی روعه، یعنی محدث وہ ہیں جس کے دل میں کوئی بات ڈالی جائے اور جس پر الہام ہو، اور اس کے دل میں جو بات پیدا ہو وہی ہو جائے۔ بعض نے کہا محدث وہ ہیں جس کی زبان سے جو بات نکلے وہ درست ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محدث وہ ہیں جس سے فرشتے باتیں کرتے ہوں، اور یہ محدث ولایت کا عظیم منصب ہے۔ یعنی یہ محدث ہونا ولایت کا عظیم منصب ہے۔ اس کتاب کا حاشیہ بخاری للشیخ احمد علی سہار نفوری پیج نمبر 493 پر یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اولیاء کاملین کی شان میں ایک حدیث اور سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث ترمذی جلد 2 باب تفسیر سورۃ الحجر پیج نمبر 140 پر ہے۔ حدیث شریف یہ ہے، ان ابی سعید الخدری قال لا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی باطن کو دیکھنے والی تیز نظر سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے۔ اس حدیث سے خوب واضح ہو گیا کہ اولیاء کرام روشن ضمیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دکھتے ہیں، اسی لیے دور و قریب کی چیزوں کو دیکھنا، کس کے دل میں کیا ہے یہ جان لینا، یہ سب اولیاء کرام کے علوم میں داخل ہیں۔ محترم حضرات، اگر ہم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روشن ضمیر ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ حدیث سے ثابت ہے، خود حدیث شریف میں الفاظ اتقوا فراست المومن، مومن کی باطن کو دیکھنے والی تیز نظر سے بچو، کیوں؟ فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف جلد 2 باب تفسیر سورۃ الحجر پیج نمبر 140 پر ہے۔ محترم حضرات، اولیاء کرام سے محبت کریں، اولیاء کرام سے بے پناہ محبت کریں، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے رکھیں۔ یہ اولیاء کرام کی محبت ہی ہے جو اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کے جب ہم حاضر ہوں گے اور ہمارے دلوں میں محبت
اولیاء نہ ہوگی بلکہ بغض اولیاء ہوگی۔ تو یاد رکھیں، یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، یہ جو روزہ آپ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اتنا یاد رکھیں اللہ کے محبوب بندوں سے محبت نہیں کریں گے نا تو بڑا ہی برا ہوگا قیامت کے روز ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں سے محبت کریں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اولیاء کاملین کی شان یوں بیان فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 62 آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جان لو کہ اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمناک ہیں۔ نہیں، جان لو کہ اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین ان کی نشانی بیان فرماتا ہے الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہوتے ہیں، وقانوا یتقون، اہل تقوی والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں محترم حضرات، اولیاء کاملین کی ایک طرف قرآن و حدیث میں بے شمار شان بیان کی گئی، قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اولیاء کاملین کی شان بیان فرمائی، احادیث میں بھی اولیاء کاملین کی شان بیان کی گئی ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ جہاں اولیاء کاملین کی شان بیان کی گئی ہے وہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اصل اولیاء کاملین کون ہیں۔ اصل اولیاء کاملین کون ہیں؟ اولیاء کاملین میں الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وقانوا یتقون، اور اہل تقوی ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ایمان ہے لیکن تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو وہ ولی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے، تب بھی وہ ولی نہیں ہے۔ ولی بندہ جب بنتا ہے جب وہ ایمان والا بھی ہو، پھر اہل تقوی میں سے ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اولیاء کاملین کی نشانی بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند آپ کے پیش کر دیتے ہیں ہم۔ پہلی نشانی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر جو ہو وہ ٹناٹن سنی ہو، یعنی اہل سنت و جماعت ہو، بریلوی ہو۔ سیکنڈ نشانی بیان فرمائی، کہا شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہو۔ تیسری نشانی بیان فرمائی کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان والا ہو، ٹناٹن سنی ہو، شریعت پر پابندی سے عمل کرتا ہو، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہو، اور اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود حل کر سکے۔ یعنی اگر عالم نہیں ہے تو اتنا علم ہو کہ ضرورت کے مسائل خود حل کر سکے، جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ ولی ہے، جس کے اندر ان میں سے ایک بھی نشانی اگر نہ پائی جائے تو وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کرتا ہو، شریعت پر بھی سختی کے ساتھ عمل کرتا ہو، اور علم والا بھی ہو، لیکن اہل سنت و جماعت نہ ہو، بریلوی نہ ہو، تو یاد رکھیں کہ وہ شخص ولی ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اکارڈنگ وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں محترم حضرات، ولیوں سے محبت کریں جو اولیاء کاملین ہیں۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر اولیاء کاملین جو ہیں، ان کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسائیں، اور جس پر وہ دنیا میں رہ کر سنت پر عمل کرتے رہے،
شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہے، آپ بھی ان کے کردار کو اپنائیں۔ ہم ان نیک بندوں کی طرح نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔